اور کسی کی مطلب کی بات ہی نہیں ہوتی، وہ کہتے کچھ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، بس اس کو دوسری باتیں چاہیے، کون سی حکومت آئے گی، کون سی حکومت جائے گی، کاروبار کب کھلے گا، کس ملک میں کاروبار زیادہ ہے، ایسی باتیں چاہیے۔ تو اس کے ساتھ دوسرا بھی سوچو، موت کا کیا ہوگا، کوئی بیماری تم کو اچانک لگی پھر کیا ہوگا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، لو ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، یہ بھی سوچو۔ آقا جی کا موت کو بہت یاد کرو تاکہ ان کو سب بھول جاؤ، جہاں امان ملے گی ہمیشہ کے لیے وہ آخرت ہے، لیکن ایمان والے کے لیے۔ یہاں امان دنیا میں نبیوں کو بھی نہیں ہے، ولیوں کو بھی نہیں ہے، بادشاہوں کو بھی نہیں، نہ غریب کو نہ امیر کو۔ نبی بیمار ہو گئے، ولی بیمار ہو گئے، انبیاء قتل ہو گئے، اولیاء قتل ہو گئے، ہاں تو تم کیا مستقبل بناؤ گے؟ یہاں پتہ تو نہیں اب کیا ہونا، کل کیا ہوتا ہے، پتہ اب چلتا ہے؟ ہاں تو پھر یہاں کیا سوچتے ہیں مستقبل بنانا ہے؟ ہاں تو پھر یہاں سوچنا تو ادھر سوچے آدمی جدھر کچھ ضمانت ہو، امانت ہو، یقین ہو کہ ادھر کچھ نہیں ہونے والا ہے، ادھر تو سب کچھ ہی ہونے والا ہے۔ ہاں تو پھر کیا سوچ کے بیٹھے ہو؟ ہمارا مشورہ مانتے ہو تو بھئی یہی کام کرو، تسبیحوں والا کہ ایمان سے نکل جائیں، آگے ساری خیریں ہیں۔ آقا جی کہتے ہیں ایمان والا مرتا ہے اس کے لیے راحت ہوتی ہے، اور خدا کے بعد جو ایمان والا جاتا ہے، قرآن شریف میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے، جو چاہے گا اس کے مرضی کے موافق ہوگا، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی چیز کو جیسے تکلیف نہیں دے گی، منہ مانگی چیزیں اور عقل اور تصور سے باہر اس پہ رحمتیں اتریں گی۔ تو پھر ادھر کا بندوبست کریں، ادھر کو تو مصیبت ہے، کرو یا نہ کرو، لیکن ادھر کے لیے کرو، وعدہ ہے خدا کا بھی اور نبی کا بھی۔ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، یہ بنانے کی جگہ ہے، انسان بنانے کی جگہ میں کچھ بنائے، ادھر کسی وقت کوئی آفت، کوئی مصیبت تم پر آ سکتی ہے، زمین پہ آ سکتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کو ضمانت ہے کسی چیز کی۔ اسی آقا جن کا موت کو بہت یاد کرو، تو موت کو سوچو تو پھر ادھر کر، میں یہ سوچتا ہوں تو پھر زیادہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، یا پھر موت سے جان چھڑا لو، کوئی ایسا طریقہ کرو، جان بھی سے نہیں چھوٹے گی، چھوٹ سکتی بس یہی کہنا پڑے گا کہ انسان تقدیر میں دخل نہ دے، زیادہ سوچے نہیں، بس جس نے جدھر جانا ہے مرنا ہی ہے، لیکن انسان بظاہر کوشش تو کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو رزق آنا نہیں آنا ہے وہ پتہ ہی سکتے، لیکن بظاہر آپ نوکری بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بعد میں رزق آتا ہے، اور کبھی آتا بھی ہے تو نصیب میں نہیں ہوتا، بیماریاں لگ جاتی ہیں، کوئی بیماری میں چلا جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب ٹیسٹوں میں فیسوں میں لے لیتے ہیں، تمہارا کھاتا برابر ہو گیا۔ تو ایسے عمل کا انسان کوشش کرتا ہے، اب پتہ ہے جنت میں جاتے جہنم میں جاتے، کرنا تو چاہیے۔ تم کو بیماری لگتی ہے، تم کہتے ہو جائے گی نہ جائے گی وہ تو بات کی بات ہے، تم دوائی بھی لیتے ہو، پرہیز بھی کرتے ہو، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، شفا ہو بھی جاتی ہے، نہیں بھی ہوتی، وہ بات کرنا تو پڑتا ہے نا۔ اب جنت میں مرتے ہیں، جہنم میں جاتے ہیں، خدا جانے کہاں جاتے ہیں، کریں تو صحیح نا۔ یہ تو پتہ ہے کہ مرنا ہے، یہ تو پتہ ہے ایمان حضرت محمد مصطفیٰ پر لائے ہیں، آگے جنت بھی جہنم بھی ہے، تو جنت کے معاملے کے کام کریں گے تو جنت ہوگی، اگر زیادہ وہ ہوتے ہیں تو امید ہے، اور زیادہ جہنم کے کام کرتے ہیں یا خدا کی ناراضگی کے کرتے ہیں تو پھر انسان کو اندازہ تو ہو جاتا ہے میں کیا کرتا ہوں، میرا کیا حشر ہوگا۔ دنیا میں بھی اندازے ہوتے ہیں، تو آپ ان باتوں کو سوچیں تو پھر آپ کچھ پتہ ہی موت نہیں آنا ہے، اور یہاں تو راحت ہے نہیں ہے، نہ بادشاہ کو ہے، جس کو سپر طاقت بولتے ہیں تم لوگ شرک کی بات کرتے ہیں، سپر طاقت اللہ ہے، ذو القوۃ المتین، کوئی نہیں، یہ شرک کی باتیں ہیں۔ تم کو حضرت محمد مصطفیٰ کی بات کافی ہے، جنہوں رب رکھے انہوں قوم چکھے، تم خدا کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو، اور نبی کریم کی باتوں پہ یقین ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان پہ یقین ہے تو اس طرف آ جاؤ، تمہاری ضمانت امانت دنیا آخرت میں ہر معاملے میں حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین، اگر ان کی طرف آ گئے سب مصیبتوں سے چھوٹ جاؤ گے، نہیں تو ایسے سوچ کے ہی مر جاؤ گے۔